إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، ہم اپنے اللہ رب العالمین پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خالق مالک رازق ہیں، اور بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا ہے، ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ محترم بھائیوں، یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ درمیان میں ہے رجب کا، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ تین اکٹھے ہیں اور وہ درمیان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو حج اور عمرے کا موسم ہے، یہ تعلق رکھتا ہے ایک بہت ہی عالمگیر شخصیت کے ساتھ، جسے کائنات خلیل اللہ کا لقب دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت اپنے اندر اتنے اوصاف رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک اکیلے شخص کو
امت قرار دیا ہوا ہے کہ وہ میرا ابراہیم ایک آدمی نہیں تھا، کان امہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ ایک امت تھی، وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک امت تھی، پوری ایک ملت تھی، ایک قوم تھی۔ اس ایک بندے کے اندر پوری ایک قوم تھی۔ محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، سیرت ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک کا مزاج بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک جب کسی پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے حالات کو ڈسکس کرتا ہے، اس کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، تو اس سے مقصد رہنمائی کرنا ہوتا ہے، روشنی دینا ہوتا ہے، ہدایت کرنا ہوتا ہے، کہانی سنانا نہیں ہوتا، قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہی پہلو ہیں۔ قرآن انہی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے جو بعد میں آنے والے انسانیت کے لیے رہنمائی ہو بنے۔ کیونکہ ہسٹری والے تو شروع کرتے ہیں فلاں بندہ فلاں بن فلاں فلانی تاریخ کو پیدا ہوا، اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ قرآن پاک نے یہ ذکر نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ بائبل میں یا باقی تاریخ کی کتابوں میں ان کا قصبہ عراق کا ایک اور بتلایا جاتا ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ قرآن تاریخ یا ہسٹری کہانی نہیں سناتا، قرآن اس کہانی سے رہنمائی لیتا ہے اور وہ پہلو اجاگر کرتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس قدر اہم ہے۔ چند ایک قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل حکم دیا ہے سب کو، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس کے احکام بھی تمام ہیں انسانیت کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جمع کے صیغے کے ساتھ ساری انسانیت کو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی پیروی کرو، سیرت ابراہیم کو اپناؤ اور ان کے پیچھے چلو۔ اور ساتھ کہا ابراہیم حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اسپیسیفک آپ کو حکم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، اے پیارے پیغمبر ہم نے پھر آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، وہ حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک مقام میں ملت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کو اس طرح اجاگر کیا، اس کی اہمیت اس طرح بیان کی ہے کہ ہم سب، آپ دیکھیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلے اس میں جو دعا ایک ہے وہ یہی ہے، اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں وحی کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیں اور انہیں کہیں، آپ کہیں کل، آپ فرمائیے اننی ہدانی ربی، یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی ہے اسی آیت میں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہا وہ صراط مستقیم ہے دیناً قیماً،
ملت ابراہیم، وہ ایک مضبوط دین ہے جو کہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم حنیف ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ کس طرح قرآن پاک ہمارے مقصود جتنے ہیں ان کو جمع کر رہا ہے سیرت ابراہیم کے اندر، کہ اگر تمہارا مقصد ہے صراط مستقیم تو وہ بھی ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ ہدایت ہے، یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم ہدایت پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اور آپ کے صحاب کو، مسلمانوں کو، یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے، دوسروں کو دعوت دیتے تھے، یہودی اور عیسائی، وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پر آ جاؤ گے، عیسائی بن جاؤ ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا قرآن پاک کے اندر اور فرمایا اے میرے حبیب آپ انہیں یہ کہو، یہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی بنو یا عیسائی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ اے پیارے پیغمبر آپ انہیں کہیے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہدایت ملت ابراہیم میں ہے، ہدایت یہودی عیسائی ہونے میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں یہ جواب دیجئے، تم کہتے ہو یہودی بنو گے تو ہدایت ملے گی، عیسائی بنو گے تو ہدایت ملے گی، آپ انہیں کہیں ہدایت لینی ہے تو دین ابراہیم کے اوپر چلو، اور دین ابراہیم ہی دین قیم ہے، دین ابراہیم جو ہے وہی صراط مستقیم ہے اور وہی ہدایت کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر یہ سکھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے مقام میں کہا اے پیارے پیغمبر یہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، آپ انہیں بتائیے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو تھے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، حنیف تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہ تین وصف اللہ نے اس آیت میں ان کے ذکر کیے ہیں۔ ابراہیم حنیف تھا، حنیف کیا ہے وہ بھی میں ابھی تذکرہ کرتا ہوں، اور مسلم تھے، اور تیسری چیز فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ آپ انہیں کہیں کہ تم یہ جھوٹی نسبتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو لیکن تم ابراہیمی ہو نہیں، اور کہا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، اس کی اگلی آیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ جو دعوے کرتے ہو اس سے تم ابراہیمی نہیں بنو گے، اگر ابراہیمی بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، اور کہا پیروی کون کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور خود اللہ نے یہ حکم لگایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وَمَنْ أَحْسَنُ، اس سے اچھا کوئی کون ہو سکتا بتاؤ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا کون بندہ ہے جس نے اپنا چہرہ اسلام کے لیے کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، جو مسلمان بن گیا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ کہا اللہ نے کہ وہ جو مسلمان بنا ہے اس کی آگے دو خوبیاں ذکر کی ہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، ایک تو یہ ہے وہ عمل کرتا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان ہوتا ہے میرے بھائیوں ہر عمل ایسے کرو
جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور آگے ساتھ دوسرا وصف ذکر کیا ہے، وہ اسلام جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ سب سے اچھا دین وہ ہے، اس کے ماننے والے کی صفت بھی اسی آیت میں دو صفتیں ذکر کی ہیں۔ ایک وہ محسن ہے، وہ اپنا عمل احسان کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسری چیز واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہے۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں صرف ذکر کی ہیں، کس لیے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ سب کو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہوا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قرار دیا ہے، دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قرار دیا ہے، اور دین قیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یہودی عیسائی کہلانے والے اور نسبت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ زیادہ قریب نہیں ہے، زیادہ قریب تو وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کو آپ پڑھیے، اس کے اندر 10 جگہ یہ لفظ آیا ہے حنیف۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ؟ 10 جگہوں میں۔ 8 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ حنیف ذکر کیا ہے، اور 2 جگہ دین کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، دین حنیف۔ کل 10 جگہ قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے بار بار وہ ابراہیم حنیف ہے اور وہ مشرک نہیں ہے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ساری راہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والا، سارے باطل قوانین اور نظاموں کو توڑ کر ایک اللہ کے نظام کی پیروی کرنے والا، سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنے والا، تمام گناہ کی راہوں کو ترک کر کے ایک عبادت کی راہ پہ چلنے والا، سب باطل کو چھوڑ کر تمام طاغوت کو توڑ کر ایک اللہ کے پیچھے چلنے والا، ہر مجسمے، ہر بت اور اللہ کے سوا پوجے جانے والی ہر چیز کو توڑ کر چھوڑ کر اس سے اعراض کر کے اس سے دشمنی کر کے ایک اللہ کی طرف لپکنے والا، ایک اللہ کی طرف توجہ رکھنے والا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور قرآن میں یہ لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے زمانے میں اللہ کے سوا جتنی بھی پوجا کی جاتی تھی، جسے جسے پوجا جاتا تھا، ان سب کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر ایسے ایسے جوابات دیے، اس طرح ناطقہ بند کیا علمی اعتبار سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سپاہ نہیں بنائی تھی، کوئی فوج نہیں تھی اس کے پاس، کوئی تخت نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کوئی تاج نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کے پیچھے باری نفری نہیں تھی، ان کے پیچھے نعرے لگانے والی دنیا نہیں تھی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہر چیز میں آزمائے گئے، ہر طرح سے مصائب اور تکالیف میں گھیرے گئے، لیکن کسی بھی لمحے، کسی بھی صورت، ایک دفعہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ اللہ کا بندہ آج بھی بائبل کی پہلی کتاب پیدائش سے لے کر انجیل آخری تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج بھی یہودی کہتے ہیں جو عہد اور میثاق اللہ کا تھا اس کو باندھنے والا جد الانبیاء ابراہیم ہے۔ آج بھی عیسائی کہتے ہیں خدا کے برگزیدہ جس نے بندوں کو اللہ کے قریب کیا، اس کی جو کڑی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور باقی ساری نبیوں کے وہ جد الانبیاء ہیں۔ آج بھی بائبل میں بھی اسی طرح تذکرہ ہے، اور مسلمان بھی انہیں یہ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ اندازہ کیجئے، ہمیں
جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجنا ہے، وہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم سب جب میرے لیے درود مانگو تو ریفرنس کس کا دو؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب درود کے لفظ کے اوپر غور کیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما صلیت علی ابراہیم، اللہ تو ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج، اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، اب غور کرے اس ایک ایک لفظ کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، حتیٰ کہ اللہ سے رحمتیں مانگنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس طرح جیسے تو نے اپنے برگزیدہ ابراہیم پہ رحمتیں کی، اللہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ رحمت کر۔ اور ہمیں یہ باقاعدہ سکھا کے گئے، ہم ہر نماز میں ریفرنس دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے واللہ تو یاد کرتے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو، کہتے دعا کی مکے کے لیے، مکے میں کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں، کھجور کا وہاں درخت، کھجور کے درخت تھے، اس وقت پانی کا بھی بندوبست نہیں تھا، تو جب مکے سے پھر مدینے گئے وہاں بھی یہ حالت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی مدینے کے لیے، مکے کے لیے، تو کیا کہا تھا؟ کہا اے اللہ جیسے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہوئی ہے میں بھی دعا کرتا ہوں، اور وہ دعا کا نتیجہ چلا آ رہا ہے۔ دعا دینے میں حوالہ دیتے، جب حرم بنایا تو کہا کہ میں جو ہے نا یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو حرم بنا رہا ہوں، مدینے کو، جیسے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے مدینے میں جا کے وہ دعا کی اور مکے کا حوالہ دیا کہ اے اللہ مکے کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، مکے کے لیے انہوں نے دعا کی، اللہ میں آج مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، مدینے کو حرم بناتا ہوں، اسی طرح تو میری بھی دعا قبول کر جیسے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے انہیں حنیف اس لیے نہیں کہا، اٹھائیں پورا قرآن پاک 10 دفعہ لفظ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا 8 دفعہ، اگر کسی بندے کے ساتھ حنیف لگا ہے تو وہ ابراہیم ہے، صرف قرآن میں، اور کوئی نہیں ہے انسان۔ باقی دین کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا 2 دفعہ حنیف۔ اللہ جسے کہے کہ وہ میرا ہے اسے کہتے ہیں ابراہیم، اللہ جسے کہے کہ وہ میرا دوست ہے اسے کہتے ہیں ابراہیم، اللہ کہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن تھا اسے کہتے ہیں ابراہیم، اللہ جسے کہے کہ وہ پوری امت تھا وہ اسے کہتے ہیں ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے، واللہ ان کی سیرت، یہ جو مہینے ہیں خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ اسائنمنٹ دینی چاہیے، اور گوگل پہ جائیں، نیٹ پہ جائیں، سیرت ابراہیم کو تلاش کریں، آیات، مولانا حفظ الرحمان سیوہاوروی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے قصص القرآن، بعض اس کو قصص القرآن پڑھتے ہیں، 2 جلدوں کے اندر اردو میں، اس میں بھی ایک ترتیب بڑی شاندار سیرت ابراہیم کی بنی ہوئی ہے، اردو میں بڑی کتابیں ہیں، ضرور اسے پڑھیں ایک دفعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو راز کھولتی ہے واللہ وہ کسی پر راز نہیں کھلتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ کہہ دیتے ہیں، آپ اللہ کے لفظ جو ہیں وہ قرآن کلام الہی، اس پہ غور کیجئے وہ کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے سوائے اس کے جو بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انسان ہی نہیں مانتے، وہ کہتے وہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، جو جس میں سینس نہیں ہے وہ انکار کرے گا، وگرنہ دنیا میں کوئی ابراہیم کی ملت کو انکار نہیں کرتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے انکار کرتا ہے؟ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو اور جسے عقل سمجھ نہ ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے ابراہیم تو وہ ہے جسے ہم نے دنیا میں چنا ہے، پوری انسانیت میں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ اگر آپ شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ تھوڑا گہرا ہے،
ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی اقبال نے ابھارا ہے وہ مثال ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی جو ہے وہ آگ کی لے کر آیا ہے، کبھی جو ہے وہ بابانگے دوہل بولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آیا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے ابراہیم کی مثال لے کر آیا، خود ہی سمجھانے کے لیے اقبال بڑے شوق سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اور کمال گہرائیوں میں جو ہے نا وہ پیوست ہو کر موتی نکال کے لاتا ہے سیرت ابراہیم کی۔ اب اندازہ کیجئے، اقبال کہتا ہے ذوق حاضر ہے اگر تیرے اندر شوق ہے، کہتا لا الہ الا اللہ کا، توحید کا، ایمان کا، کچھ کرنے کا ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل۔ اگر خلیل جیسا ایمان نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیراہن۔ کہتا ہے زندگی میں جو بھی تو کرے گا وہ سب خاک بن جائے گا اگر تیرا ایمان خلیل کے مشابہ نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے، اقبال کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو سمجھ ہے نا وہ ابراہیم کی سیرت سے آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تصویر کیسے کھینچی جا سکتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کو عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے۔ تو پوری نظم جو اس نے پیش کی ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ہے، کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جب بت بن جائے ہر طرف تو لا الہ الا اللہ کی آواز چاہیے، اسی لیے آج ابراہیم کی طرح مرد خلیل چاہیے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اہمیت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ان کی زندگی کے پہلوؤں کو کئی انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے تھوڑا سا ان کا ذکر ہو جائے شروع سے، تاکہ وہ کیسے معاملات آگے بڑھے ان کی زندگی کے سٹیپ بائی سٹیپ، وگرنہ اہمیت پہ ہی پورا ایک جمعہ ہو جائے گا، فضیلت پہ باتیں گزر جائے گی، ازمائش پہ پورا جمعہ گزر جائے گا، اللہ کے انعامات پہ جمعہ گزر جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ شروع میں ہی ابراہیم علیہ السلام، ایسا نہیں ہے لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگ کس سے بیان کرتے ہیں اور قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کا بھی مقصد سمجھ لیتے ہیں شاید کہانی ہے، اس لیے وہ شروع کرتے ہوئے جی ابراہیم علیہ السلام بچپن میں تھے، باپ نے بت دے کر بھیجے اور وہ بیچنے گئے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ابراہیم شروع سے ہی سمجھدار تھا، وہ بت بیچنے والا نہیں تھا، وہ بت توڑنے والا تھا، وہ بتوں کو منانے والا نہیں تھا، وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، دیکھیں جو شروع میں وہ جو بات کر رہے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو رشد تھی، رشد کے معنی دو ہیں عربی کے اندر قرآن میں جو ذکر ہوئے ہیں، رشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت، رشد کا معنی ہوتا ہے سمجھداری، دونوں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی ہے، گمراہی واضح ہو گئی، اور سمجھداری کا بھی ذکر کیا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یتیموں کا مال یتیموں کو تب دو جب ان میں فہم و فراست آ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم میں بچپن سے رکھ دی تھی، ہدایت بھی انہیں دے دی، فہم و فراست بھی دے دی۔ تو یہ کس سے کہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے گئے، وہ گر گئے تو آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اللہ کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ ہم نے ان کو نبوت دی ہے۔ یاد رکھنا جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین یہ اس کا فضل ہے، کسی نبی کسی ولی کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ خود نبی بن جائے یا ولی بن جائے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نبوت عطا کرتے تھے رب کے فضل سے تھے، فضل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے بعد بھی سارے اعمال اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔
اگلی آیت میں جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بچپن کے جو سوال ہیں وہ غور کیجئے. اپنی قوم، گھر والے، رشتہ دار اور باپ کو کہنے لگے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں، یہ مجسمے کیا ہیں تم جن کے مجاور بنے بیٹھے ہو، تم ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا کرتے ہو اور یہ کیا ہیں؟ اور یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ غور کیجئے، یہ سوال انکار کے لیے ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مثال سمجھیں. جیسے ہم عام طور پہ بندہ پنجابی میں بول رہا ہے وہ تو شے کی ہے، وہ تو کی شے ہے، یہ مطلب ہے یہ کیا ہے، یہ تم کرتے کیا ہو. یہ سوال کا انداز یہ ہے. تو اس کے لیے فنون چاہیے. یہاں پر یہ معنی ہے، یہ نہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بت کیا ہے، وہ تو پتہ تھا، آگے ان کا رد کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہیں، بتاؤ کوئی ان کے کارنامے یہ کر کیا سکتے ہیں. یہ رد کر رہے تھے اور یہ سوال یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو، بتاؤ یہ مورتیاں کیا کر سکتی ہیں، یہ تمہارے مجسمے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ تمہارے بت کیا کر سکتے ہیں. یہ سوال وہ کر رہے ہیں باپ سے، قوم سے. اللہ سکھانے والا ہے، اللہ پڑھانے والا ہے، اکیلا بندہ ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے. اب آگے جب یہ بات کر رہے ہیں اپنی قوم کو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیں گے تو آگے پھر سوال آئے گا کما ذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. یہ جواب ہوتا ہے ہر ہارنے والے کا، یہ جواب ہوتا ہے میرے بھائیوں گمراہ شخص کا. جب اسے کوئی جواب نہیں آتا تو وہ کہتا ہے بزرگوں نے فرمایا. کیا کہتا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے. قومیں، تنظیمیں، جماعت، مسلک، افراد، جہاں پر بھی جواب نہیں تو کہتے بزرگوں کا حکم ہے، بزرگوں نے کہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی اگلی بات سمجھیں. وہ تو بات کے اندر سے ایسی بات نکالنے کے ماہر تھے، دلائل کونیہ کو استعمال کرنے کے بڑے ماہر تھے. منطق کی ایجاد موجد ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن کو جب آپ دیکھیں تو وہ تو لاجک کا جو موجد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن کے اعتبار سے جو لاجیکلی طور پہ خدا کی جو ہے نا وحدانیت سمجھانے والا شخص ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. کہتے اچھا یہ ہے دلیل ان لوگوں کی جو تقلید کرتے ہیں. آپ انہیں کہیں بھائی یہ نماز پڑھتے ہو ایسے کیوں؟ وہ کہتے جی ہمیں نہیں پتا، باپ دادا پڑھتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہو یار یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہمارے ابو کرتا تھا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیا ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، دو ٹوک بات ہے، سیدھی بات. آپ اندازہ کر سکتے ہیں باپ بیٹھا ہے، خاندان بیٹھا ہے. یہ کیسا دین حق ہے اور یہ کیسا دین ہے کہ بندہ کہے کہ جی نہیں چونکہ چنانچہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے پاس دلیل نہیں، تمہارے باپ دادا واضح گمراہ ہو. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ایسے نہیں ابراہیم کو حنیف کہا گیا، کیونکہ ابراہیم نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر سچ کہا ہے اور پورا اسلام کا منہج سیرت ابراہیم میں ہے. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. انہوں نے کہا تم سب گمراہ ہو. اب جب یاد رکھو یہ کفر کا مزاج ہے، یہ باطل کا مزاج ہے، اور اسے ڈنڈا دکھاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو تو وہ مارتا ہے. یہ شیطان کا مزاج ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم سب گمراہ ہو، تو فوراً کہنے لگے ابراہیم
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، کہ واقعی کوئی حق لے کر آئے ہو؟ چلو تم بتاؤ حق کیا ہے۔ جب سیدھی بات کی ہے تو اب کہتے بتاؤ حق کیا ہے۔ یہ کفر کا مزاج ہے۔ مسلمان جب ڈٹ جاتا ہے تو کفر چھٹ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مسلمان لڑکھڑاتا ہے تو پھر باطل اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ کہا بتاؤ کوئی دلیل لے کر آئے ہو کہ اپنے پاس سے بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا خطرناک ہے اور شاندار ہے، جس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں۔ کہا کانا ماضی کا استعمال کیا سیگا، اس کا مطلب ہے تم مسلسل پے در پے باپ دادا تمہاری ساری نسلیں گمراہ ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، اور تمہاری نسلیں ہی ساری گمراہ ہیں، تم اکیلے گمراہ نہیں ہیں، ان کو بھی اور ان کی نسلوں کو۔ لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تو کوئی حق لے کر آیا تو بتا کیا حق ہے۔ اب حق ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا ہے یہ ہے میرے بھائیو اصل علم۔ کہا ہاں اگر تم پوچھتے ہو تو حق کیا ہے، تو حق کا ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں، یہ کائنات کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے بنایا؟ تو جو ان سب کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، جس کا نظام پوری کائنات میں چلتا ہے اسی کا نظام بندوں کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بندوں کی غلامیوں سے نکالتے ہیں۔ نبیوں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہفتہ ہفتہ آئے، 10 دن آئے، بیٹھ کے چلے گئے، جا کے پوری قوم کے فاتح بنے۔ انہوں نے جا کے کیا کوئی 12 سال کیا پڑھا تھا بتائیں؟ کوئی درس نظامی پڑھا تھا؟ یہ قانون سیکھ کر گئے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کا ہی حکم بندوں پہ نافذ کرنا ہے اور بندوں کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ وہ بات چند لمحوں میں نبیوں سے سیکھ کر جاتے تھے اور اسی ایک چیز کے اوپر انبیاء دعوت دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، حق لے کر آیا کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حق لے کر آیا ہوں، حق لے کر آیا ہوں نہیں۔ جواب بڑا شاندار ہے، حق تمہیں بھی دکھاتا ہوں بلکہ سمجھاتا ہوں۔ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، وانا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ تمہارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین میں گواہ ہوں۔ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر سٹیمپ مہر نبی لگاتا ہے، یہی ہے منہج کامیابی کا۔ حق بندے کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کی یا کسی بندے کی سوچ حق کی آواز سے جدا ہو جائے تو میرے بھائیوں وہ کامیابی نہیں، وہ بربادی ہے۔ حق تب تک ہی آپ کے ساتھ رہے گا جب تک آپ حق کو تھامے رکھیں گے، اور حق اللہ ہے اور اس پر گواہی نبی دیتے ہیں، اور یہی تو ہے قرآن حدیث پہ عمل کرنا، یہی راہ نجات ہے۔ واللہ ایسی پیاری بات کی ہے نا، اقبال پھر مجھے یاد آ گیا، کہتا نہ تخت نہ تاج نے لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں، جو بات ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ کہتا ہے جو اصل مرد ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ نہ بادشاہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سپہ سالار کر سکتا ہے، نہ کوئی جنرل کرنل کر سکتا ہے، نہ کوئی وزیر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے لوگ ان کا جہاں اور ہے، اور جو مرد کلندر ہے حق کی پوجا کرنے والا وہ اور نظریے سے سوچتا ہے۔ اور پھر آگے کہا صنم کداں ہے جہاں، دنیا میں جب ہر طرف بت ہوں گے اس وقت اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ ہے وہ کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، جب تک لا الہ نہیں سمجھو گے دنیا کے بت نہیں توڑ سکتے۔ اور پھر آگے جا کے اسی کے اگلے 2 مصروں میں کہا یاد رکھ اے مسلمان،
وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا۔ یہ سنگ و خشت، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، کہتا لوگوں کے بنائے ہوئے قانون اور کافروں کے بنائے ہوئے نظام، ان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ، یہ تمہاری نہیں ہے، تمہارا اپنا نظام ہے۔ اللہ کے فضل سے یاد رکھنا، یہ بڑا شاندار ہے کہ اس سیاست کی بھی اصلاح کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دین حق اصل کیا ہے۔ اس وقت یاد رکھو میرے بھائیوں، بت جتنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے وہ سارے پھیلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان کا خون ہے، مسلمان کی عزت ہے، اور جو اسلام نے نظام دیا اس میں ہم سب ایک ہیں۔ ہم نے کامیابی کرنی ہے کن کی؟ ان لوگوں کی۔ ہم نے عوام کے لیے سوچنا ہے، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، اور ان ساری چیزوں سے پہلے دین اسلام کے لیے سوچنا ہے اور اس کی دعوت کے لیے سوچنا ہے۔